حاضرین، یہ مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں، خالد العزیز ہیں عوام الناس کے۔ آج کے دور میں جہاں ہماری کئی مسلمان عورتیں کہتی ہیں برقع اتارنے کی بات کرتی ہیں، یہ برقع پہنے ہوئے کبھی کبھی نظر آتے ہیں۔ یہ مولانا عزیز صاحب جو آج انہوں نے ایک صوفے کو آگ لگائی اور آگ لگا کے یہ ثابت کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں، گھر میں بھی عمل کرتا ہوں، میں نیچے بیٹھتا ہوں، مجھے نیچے بیٹھنے میں بہت مزہ آتا ہے، میں سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ مولانا صاحب بہت اچھی بات آپ سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کاش آپ کبھی جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، لشکری گاڑیاں بڑی بڑی، وہ بھی استعمال نہ کریں، اس کے بدلے میں کیمل کا استعمال کریں، گدھے کا استعمال کریں اور خچر کا استعمال کریں، پھر تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ وہ سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو آپ کی کسی گدھے کے اوپر یا کیمل کے اوپر یا کسی وہ خچر کے اوپر ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے مولانا صاحب نے گاڑی بیچ کر غریب عوام کو، یہ مدرسے کے بچوں کو ان کے پیسے دے دیے، غریبوں کا حق۔ اور اسی طرح جو آپ عالی شان مکان میں رہتے ہیں جس میں کوٹھی ہوگی، بہت بڑا بنگلہ ہوگا جس میں اے سی بھی ہوں گے، جس میں وہ جو ہیٹنگ سسٹم بھی ہوگا، ہیٹر بھی ہوں گے جو آپ کو گرم رکھتے ہوں گے موسم سرما میں، اور گرمی میں اے سی ہوں گے، وہ بھی نکال کے پھینکیں۔ ہمیں پتہ چلے کہ یہ مولانا صاحب سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ جو عالی شان قالین آپ کے گھر میں پڑے ہوں گے وہ بھی نکالیں، اور اس کے بدلے میں کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی صفے وغیرہ وہ رکھیں گھر میں، نیچے بیٹھا کریں، نیچے لیٹا کریں، پھر پتہ چلے عالی شان بیڈ بھی آپ پھینک دیں۔ میری جان مولانا صاحب آپ سنت پہ ماشاءاللہ عمل کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ انسانوں کو، عام مسلمانوں کو، معصوموں کو گمراہ کرتے ہیں کہ صوفے بہنا جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ حرام اگر آپ کہتے ہیں تو کم از کم اپنے گھر سے تو پہلے حرام چیزیں ختم کریں۔ جو آپ بہترین ٹوٹیوں کا صاف بوتلوں کا پانی پیتے ہیں وہ بھی آپ کنویں سے نکال کے پانی پئیں، پر پھر ہمیں پتہ چلے کہ مولانا صاحب سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، جو کئی مہینوں کا سفر ہوتا ہے، وہ گھنٹوں میں منٹوں میں سفر طے کرتے ہیں، وہ آپ خچر پہ بیٹھ کے جائیں، پتہ چلے کہ آپ پاکستان سے جو مولانا صاحب آ رہے ہیں، انگلینڈ آ رہے ہیں، ہمیں 6 ماہ ہمیں ویٹ کریں آپ کا کہ وہ آپ خچر پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، سنت پہ عمل کر رہے ہیں، وہ بھی سنت پہ عمل کرنے کے برابر ہی ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں آپ سنت پہ عمل۔ اور اس کے معاملے میں تو آپ کو جہاز چاہیے، عالی شان فرسٹ کلاس سیٹیں چاہیے، اور اس کے بعد عالی شان گاڑیاں چاہیے آپ کے استقبال کے لیے، آپ کے دائیں بائیں گھومنے والی گاڑیاں چاہیے، بھی اسکوٹر چاہیے۔ یہ بھی ساری چیزیں رد کریں۔ خچروں کے اوپر آپ کا قافلہ جا رہا ہو، آپ کا گدھوں کے اوپر قافلہ جا رہا ہو، آپ کا کسی کیملز کے اوپر قافلہ جا رہا ہو، ہمیں پتہ چلے مولانا صاحب قافلے پہ نکلے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب جب لاہور سے اسلام آباد آتے ہیں ٹیوں ٹیوں کرتے ہوئے عالی شان گاڑیوں میں، تو ادھر آپ کی خچر جا رہی ہو موٹر وے کے اوپر، ہم کہیں گے او مولانا صاحب کی خچر جا رہی ہے، مولانا صاحب آج کیمل پہ جا رہے ہیں، مولانا صاحب آج کسی گدھے پہ سواری کر رہے ہیں، پھر تو پتہ چلے کیا صورتحال ہے۔ آپ اپنے لیے عالی شان چیزیں استعمال کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے استعمال کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ شاہانہ لباس استعمال کرتے ہیں۔ کاش کبھی آپ کے کپڑوں کو بھی پیوند لگے ہوں، جو میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوتے تھے، پھر تو ہم کہیں واہ ماشاء اللہ مولانا صاحب جو سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ گیس جو چلاتے ہیں گھروں میں، اس زمانے میں گیس بھی نہیں ہوتی تھی، گیس بھی کٹوا دیں، مکان کو بھی گرا کے تو ادھر کچا مکان بنا لیں، کارپیٹ کلینے ڈھا کے ادھر وہ کھجور کے پتوں کے صفحے بچھا لیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا مولانا صاحب سنت پہ عمل کرتے۔ ایک گھر کا صوفہ ہے، وہ گھر کا صوفہ ردی ہو گیا ہوگا، آپ کی بیگم نے کیا ہوگا، مولانا تم اتنا چندہ دیتی ہے، میرے گھر کا جو دیکھو صوفے کا کیا حالت ہے، میرا ماما آنے والا، میرا پاپا آنے والا ہے، یہ صوفہ بدلو۔ تو نے سوچا ہوگا مولانا صوفہ بدل دیتے ہیں، ہم لوگوں کا دماغ بھی بدل دیتا ہے صوفے کے ساتھ ساتھ۔ وہ صوفہ گھر سے اٹھایا کہ ایک سیٹ کا صوفہ، اس کے اب سے آپ آگ لگا رہے ہیں، کیا آپ کے گھر میں ایک سیٹ کا صوفہ ہوگا پورے گھر میں؟ ادھر عالی شان ڈائننگ ٹیبل ہوں گے، ادھر چیئرز ہوں گی، اچھے جو پتھروں کے برتن ہوں گے، وہ برتن نکالیں، مٹی کے برتن رکھیں، وہ لکڑی کی ڈوئیاں رکھیں، اور وہ مٹی کے چولہے بنا کے ان میں ہنڈیاں پکائیں۔ ہمیں بناتے ہوئے ویڈیو بنائیں، جیسے یہ ویڈیو بنائیے وہ ویڈیو اپلوڈ کریں، ہمیں پتہ چلے مولانا صاحب واقعی وہ اس زمانے کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اور خدا را ایسے عوام الناس کو ان کے برین واش نہ کریں، ان کو کچھ سادہ لوگ انسان ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی بیچارے کے بعد صوفہ لیا ہوگا، پھر آج وہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے کہیں گے صوفے پہ بیٹھنا حرام ہے۔
وہ صوفے پہ کو آگ لگا دیں گے. جس کیمرے کے ساتھ آپ ویڈیو بنا کے آپ نے اپلوڈ کی ہے، جس نیٹ کے اوپر ویڈیو لوڈ کیا، جس نیٹ کے اوپر آپ کی تقاریر ہوتی ہیں، جس نیٹ کے اوپر آپ کے جلوس دکھائے جاتے ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں تھی. انہوں نے تو یہ استعمال نہیں کیے. اور یہ جو عالی شان پکی سڑکوں کے اوپر آپ سفر کرتے ہیں، آپ کی گاڑیاں پیں پیں کر کے جاتی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پکے روڈ بھی نہیں تھے. اس زمانے میں تو کیمل کا سفر ہوتا تھا، گدھوں کے اوپر سفر ہوتا تھا، خچروں کے اوپر سفر ہوتا تھا. وہ ٹوئے ٹبے کھڈوں میں جاتی ہیں. جب آپ کا کوئی ڈرائیور وغیرہ تو گاڑی پہ بیٹھے نا، پلیز گاڑی پہ نہ بیٹھے. اگلی ویڈیو آپ کی اپلوڈ ہو خچر پہ بیٹھے ہوئے، اگلی ویڈیو آپ کی اپلوڈ ہو کہ آپ کے کپڑوں کو پیبند لگے ہوئے ہیں، اگلی ویڈیو آپ کی اپلوڈ ہو کہ آپ ایک وہ کچے راستے سے جا رہے ہیں، گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا خچر کے اوپر بیٹھے ہیں. پھر تو مزہ ہے. لوگوں کو ایسے ہی پاگل بنانے کے لیے ایک صوفے کو آگ لگا دی، بیگم کو نیا صوفہ لا دیا ہوگا اور لوگوں میں ایک تحریک چلا دی جی صوفے پہ بیٹھنا حرام ہے. ہمارے کوئی بہت سارے سادہ مسلمان بھائی ہمارے جو آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، بچے ہیں، ان کا برین واش بھی کر رہے ہیں. وہ بھی گھر جا کے کہیں گے ماں ماں میں نے صوفے کو آگ لگانی، میں نے صوفے پہ نہیں بیٹھنا. اس سے مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ میں صوفے پہ نہیں بیٹھتا. وہ مولانا صاحب گھر جا کے دیکھیں، عالی شان کارپیٹ ہوں گے، عالی شان ایئر کنڈیشن ہوں گے، ان کے صوفے ہوں گے، ان کے بیڈ ہوں گے. ان کے پاس دنیا کی کون سی ایسی صورت ہوگی جو مولانا کے بیڈ میں نہیں ہوگی. کیمرے لگے ہوں گے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیمرے ہوتے تھے؟ وہ بھی سارے کھیل کے پھینکے مولانا صاحب کو. سب سے پہلے تو ان کو گھر سے باہر نکالے مولانا صاحب کو. انہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں تھی کہ اتنے اتنے بڑے محلوں میں رہنا. وہ تو کچے مکانوں میں رہتے تھے اس وقت. وہ غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے. کیا مولانا صاحب بھی کبھی جنگل میں گئے ہیں اپنے بھلے کے لیے، اپنی اولاد کے بھلے کے لیے، عوام الناس کے لیے دعائیں کرنے کے لیے کبھی گئے ہیں؟ کبھی مولانا صاحب نے کسی مظلوم کے حق میں پاکستان میں آواز اٹھائی ہے؟ کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظلم نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ظلم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. وہ تو رحمت العالمین تھے، وہ تو رحمت کے لیے آئے تھے. وہ رحمت ہی رحمت تھے دنیا کے لیے. اور انہوں نے تو جو اس زمانے کے بڑے بڑے نامی گرامی کافر تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، ان کو بھی معاف فرمایا تھا. اور آج بدقسمتی سے یہ دیکھیں، ایک صوفے کو سارے کتنے یار سمجھدار لوگ اتنے سارے اکٹھے ہوئے ہیں سائڈوں کے اوپر، وہ دیکھ رہے ہیں صوفے کو آگ لگ رہی. کاش کوئی ان میں سے جا کے ایک آدھا جا کے مولانا کے گھر کی بھی تلاشی لے کر رہتا. ادھر ابھی باقی کتنے صوفے پڑے ہیں، ٹی وی کتنے پڑے، انہیں بھی توڑ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ٹی وی دیکھتے تھے. ریڈیو، ٹیپیں، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھی. اگر جو چیز بھی جدید حاضر کی اس دور کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کی، اس سے ظاہر مولانا صاحب کر رہے کہ میں تو وہ ظاہر نہیں کرتا، میں وہ استعمال نہیں کرتا. اگر استعمال نہیں کرتے تو وہ ختم کر دے. سب سے پہلے تو ان کا مولانا صاحب کا یہ ٹیلی فون ہی لے لیں. انہیں کہ انہیں پھینک کے انہیں توڑے، اسے بھی اس صوفے کے آگ کے اوپر پھینکے جس کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں. اگر اس کے اندر پھینک دیتے تو پھر ویڈیو کیسے بنانی تھی، پھر ویڈیو اپلوڈ کیسے ہونی تھی. ان کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، کیا ایسے پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشر ہوتے تھے؟ کیا اس زمانے میں یہ چیزیں تھیں؟ اگر نہیں تھی تو مولانا صاحب کو بھی نہیں رکھنی چاہیے، سنت پہ عمل کرنا چاہیے. ویسا ہی سادہ لباس ہو، ویسا سادہ خوراک ہو. ان کے دیکھیں کسی جلسے پہ چلے جائیں، جلوس پہ چلے جائیں، ادھر وہ 50 کھانے ہوتے ہیں ان کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم نے جو سنا ہے وہ تو یہی سنا ہے کہ وہ پانی میں ستو گھول کے وہ پی لیا کرتے تھے. اور انتہائی سادہ وہ جو ہوتی تھی، جو کی روٹی ہوتی تھی، وہ حضور کھا لیا کرتے تھے اور سرکے کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے. کیا مولانا صاحب کبھی آپ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کریں کہ سرکے کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے؟ کیا اپنی سادگی کی زندگی کی وہ ویڈیو ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ہمارا دل دیکھ کر خوش ہوئے کہ مولانا صاحب ہر سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں. ایک گھر کے پرانے صوفے کو جلانے سے یہ نہیں آپ ثابت کر سکتے میں سنت پہ عمل کرتا ہوں. سنت پہ عمل کرنا ہے تو تمام وہی کام کریں جو میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے تھے، وہ کریں تو پھر بدل